الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ابھی دوسرے رکوع کی 8 سے لے کر 16 آیت تک ہیں، اس کی تلاوت سماعت فرمائی. سورہ ہم رات کا مطالعہ جو ہے وہ کر رہے ہیں الحمدللہ تعالی. اور ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے 8 آیات کا جو ہے 7 آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور وہ پہلا رکوع تھا. اور اس سورت کے بارے میں بھی جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اس سورت کے اندر یہ ایک منفرد سورت ہے جس میں پچھلی اقوام کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو فرما روائیاں ہیں اس کائنات کے اندر، اس کے ذریعے سے تذکیر کروائی گئی ہے. تو جو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی جو اصطلاح ہے یہ تذکیر بے آلاء اللہ، تو انہوں نے کہا قرآن کی 5 تذکیر ہیں، 5 چیزوں کا جو ہے ذکر ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آفاق کے اندر، کائنات کے اندر، اس وقت تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کا رب ہونا، اس کی طرف جو ہے دعوت دی گئی ہے. اور شرک کا جو ہے وہ اس کی نفی کی گئی ہے کہ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عقل کے بالکل وہ مطابق ہیں کہ اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ اور پلٹو، اور اس پہ غور اور فکر کی دعوت دی گئی ہے. تو یہ اس کا پچھلا جو ہے وہ سبق جو تھا ہمارا، یہ بھی وہ انہی نشانیوں پہ مشتمل تھا. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی جو اسماء الحسنہ ہیں اس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے حوالے سے تذکرہ تھا. اور یہ تذکرہ یہاں بھی آج جاری رہے گا لیکن مختلف جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مختلف صفات کا اور مختلف اسلوب سے ذکر ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں رہے کہ دیکھیں کہ یہ اس پہ اتنا زور دیے گئے پوری کی پوری صورت، اور دیکھیں کہ قرآن مجید کی 2/3 صورتیں جو ہے وہ اسی بات پہ زور دیتی ہیں کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو. اصل میں اس بات پہ اتنا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان سکیں تو پھر اس جو زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہم ظاہر نہیں پہچان سکیں گے. جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے، اور بھیجنے والے کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اگر یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو یقینی طور پر زندگی ان مصارف کے اندر استعمال میں ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو ظاہر مطلوب نہیں ہے. اور یہ زندگی بالکل ایک ٹوٹل جو ہے خسارے، اور جسے قرآن مجید نے خسران مبین کہا ہے، وہ خسران مبین پہ جو ہے وہ مشتمل ہوگی. تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے. اور اس حوالے سے بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو خودی کا جو پورے کا پورا کا جو فلسفہ ہے وہ اسی بات پہ قائم ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو پہچاننے کے اندر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بھیجا اور کس نے پیدا کیا اور مجھے کیوں پیدا کیا. تو یہ ساری بات، تو جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، خود ہی کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے انہوں نے پھر اسکرائب کیا ہے کہ اس خودی کے ساتھ تو پوری تسخیر کائنات جو ہے وابستہ ہے. پھر وہ وہ کہتا ہے کہ ایک شعر کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ وہ موقع نہیں ہے لیکن اور دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے اتنی بڑی وہ چیز ہے اور اپنے آپ کو پہچان لے تو پھر یہ جبرائیل جو ہے یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اے مرد خدا، تو خدا کے اوپر کمند ڈال، یعنی خدا تک تو پہنچ. اس خدا تک پہنچنے میں جو باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی تمہارے لیے. یعنی اتنی بڑی انسان جو ہے وہ حقیقت پہ جو ہے وہ مشتمل ہے. لیکن اگر انسان اس حقیقت کو نہ پہچانے تو پھر
قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ وہ انسانوں جانوروں کے اندر ان انسانوں کے اندر اور عام جانوروں کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس حوالے سے میری درخواست یہی تھی آپ سے، یہ کہ نکتہ تھا کہ دیکھیں ہم گزر جاتے ہیں ہم بہت جلدی سے کہ یہ تو جی وہی باتیں ہیں اور جو ہے مطلب ان کا تذکرہ یا یہ شاید باتیں جو تھی مشرکین مکہ کے لیے تھی، لیکن در حقیقت تو دیکھیں اسلام تو مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے آئے، تو آج بھی ان کے اندر اسی طرح کے اپنے رب کو اگر دیکھیں آج بھی ہم پہچان لیں اور رب کے ساتھ بہت گہرا تعلق استوار کر دیں، اور پھر باقی ساری چیزیں ساری کائنات اس کے پیچھے بعد میں ڈال دیں اور رب کو جو ہے پہلی ترجیح اور پہلی جو ہے سب سے رشتہ جو ہے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جوڑیں، تو دیکھیں کہ زندگی کس طرح ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ یعلم، اب دیکھیں یہ سارے اسباق اسی بات پہ مشتمل، اللہ تعالیٰ کی آگہی دی گئی ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما اس کو جو تحملو، اچھا یہ لفظ حملہ ہے، حملہ آپ کو پتہ ہے، حامل ہونا کسی چیز کا، کیری کرنا، اٹھانا، اور پہلا جو تا ہے وہ تا تانیث ہے، اس کا مطلب ہے کوئی فیمنن کا ذکر، ٹھیک ہے، کسی چیز فیمنن کا ذکر، تو ہر اس چیز کو جانتا ہے جو اٹھاتی ہے، کل انثا، ہر مادہ، ہر مؤنث جو ہے، تو ہر مادہ اٹھاتی ہے، حاملہ تو اٹھاتی ہے، تو مطلب ہے مادہ جو اٹھاتی ہے تو ظاہر ہے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، جو بھی بچہ جنین ہوتا ہے اس کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور انسا جو لفظ حاملہ، جیسے میں نے کہا اردو میں استعمال ہوتا ہے، حامل، حمل، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور انسا جو ہے یہ مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تانیث کا لفظ، مؤنث کا لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے، اردو میں مؤنث اسی سے لکھا ہوا لفظ۔ وما تغیدو، اور یہ غادہ یغیدو جو لفظ ہے یہ آج ہم دیکھیں گے بھی صحیح، آپ دیکھیں کہ قرآن کے الفاظ کے اندر جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، ان کے اندر بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن اردو کا بھی موجود ہے، اتفاق سے ایک ایسا لفظ آیا ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، آپ کہہ لیں کہ پورے آج کے رکوع کے اندر آپ نے 10 سے 11 آیات پڑھی ہم نے، ان 10-11 آیات کے اندر شاید ایک یا دو لفظ شاید زیادہ ہوں گے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن باقی سارے استعمال ہوتے ہیں۔ وما تغید، اور نہیں کم ہوتا، گھٹتا، تغید الارحام، رحموں کے اندر، وہ جو رحموں کے اندر ہے، وما تغید، اور نہیں ہوتا رحموں کے کم ہوتا، الارحام رحموں کے اندر جو ہے، غادہ یغید غیدہ، کم کرنا، سکڑنا معنی کے اندر آتا ہے، اور رحم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ارحام جو ہے رحم کی جمع ہے، ووم کے معنی میں آتا ہے، وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے رحم کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اور پھر اسے جو ہے رحم کے رشتے والی جو حدیث تھی وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، اسی سے پھر رحم کے رشتے ہوتے ہیں جو خونی رشتے شمار ہوتے ہیں۔ وما تزدادو، اب یہ تغیر کا جو ہے وہ الٹ آ گیا، جو گھٹتا ہے رحموں کے اندر، وما تزدادو جو زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو ورڈ ہے زے واو اور دال، اس سے جو ہے یہ ازدادا جو ہے یہ باب افتعال ہے، 8th فارم آف دا ورب ہے، ازدادا، جزدادو، ازدیادن، بڑھنا، زیادہ کرنا، اردو میں یہ زائد ہونا، زیادہ ہونا، زوائد جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مزید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سارے معنی زیادہ کے معنی، اور جو بڑھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو پیٹ کے اندر ہے اور جو اس میں گھٹتا ہے اور جو بڑھتا ہے، وکل شعین، اور ہر چیز کے لیے اندہو، اس کے پاس ہے، اندہ پاس، اور ہو جو ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کے پاس ہے، کیا چیز؟ بے مقدار، مقدار ہے، ایک مقرر مقدار ہے، ہر چیز کی ایک مقرر مقدار ہے۔ اچھا ہر چیز کے جب آ گیا، کل شعین آ گیا، تو پھر اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے پانی کے جو ہے وہ قطرے ہیں، یا پھر ریز کے ذرات ہیں، یا کنکر ہیں، یا جنگل ہیں، یا پتے ہیں، یا پھر جو ہے یہ ہمارے جو نظام شمسی اور ملکی وے ہے، اور ہماری جو کاسموس ہے پوری، اس کائنات کے اندر جو بھی چیز جتنی جہاں پہ ہے اس کے اندر آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقرر مقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ
نون کوانٹٹی اور جو ہے میئر ہے اس کا. اچھا جو مقدار کا لفظ ہے عام طور پر کوانٹٹی کے معنوں میں آتا ہے اردو کے اندر، لیکن عربی کے اندر جو ہے اس کا کوانٹٹی کے اندر بھی ہوتا ہے، شمار کاؤنٹ بھی اس میں آتا ہے، وزن بھی اس میں شامل ہے، پیمائش بھی ہے. کوئی دیکھیں ہم کوئی چیزیں وزن کر کے لیتے ہیں، کچھ پیمائش کر کے لیتے ہیں. اچھا بعض اوقات اس کی قدر و قیمت کی بات ہوتی ہے کہ ہاؤ پریشیس یا کاسٹ کے معنوں کے اندر. تو یہ سارے کے سارے لفظ جو ہے یہ قدر یا مقدار بھی جو ہے شامل ہوتے ہیں. اللہ کو ہر چیز کی قدر بھی معلوم ہے، کوانٹٹی بھی اور اس کی قدر و قیمت بھی. عالم الغیب، وہ کیا ہے؟ عالم، جاننے والا. الغیب، غیب کا جاننے والا ہے. وہ شہادہ، اور جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے، جو موجود ہے، وہ اس کے معنی جو ہے شہادت. شہادہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ موجود ہونے کی گواہی دینا، یعنی جو اسی سے شہادہ ہوتا ہے، گواہی جو ہوتا ہے. گواہ شاہد کا مطلب ہوتا ہے جو موجود ہے. تو گواہی وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو، جس نے دیکھا ہو، جس نے سنی ہو بات، اس سے پھر شہادت. جاننے والا، پوشیدہ کا اور ظاہر. الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اچھا اکبر جو ہے نسبتاً بڑا ہے اور کبیر جو ہے سب سے بڑا ہے. المتعال، المتعال جو ہے کبیر المتعال، اور وہ بہت بلند ہے، ہر چیز پہ سے بالا تر ہے. تو یہ جو لفظ متعال، اسی سے یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں تعالیٰ کا جو لفظ ہے، تعالیٰ، یہ اسی سے جو ہے نکلا ہوا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے اپنے لیے یہ لفظ متعال. خدائے ذوالجلال متعال اللہ تعالیٰ، یہ لفظ جو ہے. اور اسے اس میں جو علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نام کے ساتھ ان لفظ جو اللہ ہے، حرف جلالہ ہے، اس کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے ساتھ ادب کا صیغہ اور عزت اور شرف کا صیغہ جو ہے لگانا چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی، اللہ عز و جل، یہ جو ہے شامل ہونے چاہیے اس طرح کے. اچھا اس کو لفظ کو دیکھ لیں. تعالی، یہ جو لفظ ہے یہ المتعال، جو اصل میں تو یہ المتعالی تھا. دیکھو الکبیر المتعال، یہ لام کے نیچے زیر ہے، تو یہ بتا رہا ہے زیر کہ یہاں پہ کوئی آگے لفظ تھا جو اومٹ کر دیا گیا، جو حذف کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام تھا یہ متعال، اس میں یہ آگے جا تھا، اس وجہ سے حذف کر دیا گیا. اچھا یہ نکلا کس سے ہے یہ لفظ؟ علو سے. عین لام واو، علو کا مطلب آپ کو پتہ ہے اونچا، علی یا عالی یا اعلیٰ، یہ سارے لفظ جو ہوتے ہیں کیا بلندی کے معنوں میں دیتے ہیں، اونچائی کے معنوں میں دیتے ہیں. تو جو ہے یہ ایک جو 6 فارم آف دا ورب ہوتی ہے، تعالی، یتعالیو، تعالین، بلند ہونا. ٹھیک ہے یہ. اچھا اب آپ سوچ، یہی وہ تعالی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم اللہ کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں تعالی، یعنی وہ بہت تو بلند و مرتبہ ہے، عالی شان ہے. تو جو تعالی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو عربی میں جو مطلب کہتے ہیں تعال، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں وہ کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تعال کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف بلانا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عزت اور شرف اور مرتبت کا جو ہے وہ صیغہ ہے. تو اگر آپ کو کسی کہیں تعال، تو اس کے اندر جو ہے یہ عزت اور احترام جو ہے پوشیدہ ہے. اس کو تعال، تو اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے. تو اب ان کے کلچر کے اندر جو یہ چیز موجود ہے کہ کسی کو بلانا ہو تعال جو ہے کہتے ہیں. تعال اقبال الى بھائی ساری کلمۃ اقبال بھائی سواء. سارے پر انٹرپشن، جو خبر میں پوچھا جائے گا مر ربو کا، تو سمپل جواب اللہ تعالیٰ پہ سب سے بہتر جواب ہوگا. جی اللہ تعالیٰ بالکل. یعنی ہماری گفتگو کے اندر وہ میں بات بتا رہا تھا کہ گفتگو کے اندر جب آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کہیں، تو ٹھیک ہے اللہ بھی حرف جلالہ ہے، لیکن زیادہ احسن اور زیادہ پریفرڈ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اس کا عزت و شرف کا جو ہے صیغہ کوئی لاحقہ لگائیں. ٹھیک ہے، مثلا تعالی، یہ اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا. اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. سبحانہ و تو وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند و برتر ہے. تو یہ بہتر ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ جو ہے چیز قلب میں لگائے. سوا
सवा बराबर है, मिनकुम उनके, तुम में से, यानी सवा का मतलब आपको पता है बराबर। मन असर्रा, जिसने छुपाया, जिसने छुपाया। अच्छा, ये असर्रा जो आपको पता है छुपाने के मानों में भी आता है। छुपाने का मतलब ये होता है कि ये जो अगर बात आहिस्ता करो, बिल्कुल आहिस्ता, बिल्कुल पोलाइटली और अपने जो है अंदर ही बात करो, तो वो ऐसे है कि असर्रा है, बात को छुपाया है, बात को। अलकौल, यहाँ बात आ गई है तो फिर जबान से जो निकला हुई बात है अगर उसको आहिस्ता की जाए तो वो सरल कौल कहलाए, यानी जिसने आहिस्ता बात की, यानी बराबर है, यकसा है। मन सरल कौल, जिसने बात आहिस्ता की, ठीक है। तो ये असर उर्दू में इस्तेमाल होता है, सिर्रन, खुदी का सिर नेहा, और असरार पोशीदा, ये आहिस्ता बात करी। वमन जहरा, और जिसने जो है जोर से कही, यही उसको, यानी जिसने उस बात को जोर से कहा या जिसने बात को आहिस्ता कहा। और जहरा का लफ्ज भी, सरा का लफ्ज भी उर्दू इस्तेमाल होता है, जहरा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। आपको पता है हम कहते हैं ना जहरी नमाजें, तो जहरी नमाजें कौन सी होती है? तो जहरी नमाजें जो है वो मगरिब की, इशा की, फजर की, ये जहरी नमाजें। और जो जोहर की और असर की, इनको सिरी नमाजें कहते हैं, कि उनमें तिलावत नहीं की जाती। जिन जिन नमाजों में तिलावत जोर से की जाती है उनको जहरी नमाज कहते हैं। तो ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। पमन, और वो भी, हुआ, हुआ जो, मुस्तफ, मुस्तखफ, मुस्तखफिन, मुस्तखफिम, आगे इसको जो है वो तनवीन है, और तनवीन के बाद जो बा आ रहा है तो इसको तनवीन की आवाज के साथ कहिए। और वो भी जो छुपा हुआ है, मुस्तखफिम, वो जो छुपा हुआ है। अब ये जो लफ्ज है, अब मतलब इससे पता आपको चल रहा होगा, ये खे, खा, फा, जा, खफी जैसे होता है। खफी का मतलब आपको पता हुआ है, छुपे होता है। और ये बाब इस्तफाल, 10th फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इस्तखफा, यस्तखिफ, इस्तखफा, इस्तिखफाफन, छुपना, ठीक है, छुपा हुआ ना। तो मुस्तख जो है वो छुपा हुआ, वो भी यानी अल्लाह ताला उसके बराबर है उसके लिए, कि कोई अगर बात जोर से कहे, कोई आवाज बुलंद से कहे, या कोई छुपी हुई बात हो। उर्दू में इख्फा, खफी, खफी, खुफिया, मखफी सारा बिल्लैल, रात की तारीकी में हो वो। वसारिबुन बिन्नहार। अच्छा, आप देख रहे हैं, आप कहेंगे कि सारिब का लफ्ज जो है मुश्किल लफ्ज है। ये भी दरअसल उर्दू में इस्तेमाल हो, ऐसे हम देखते हैं इसको। इसका पहले मानी देख लो, मानी इसका किया गया है चलने वाला, चलने फिरने वाला। कोई रात की तारीकी में है कोई शब्द, या फिर कोई सारे बल नहार, दिन में चलने फिरने वाला है। तो कैसे है इसका जो मादा है, जो जो वर्ब है, मादा भी यही है सराबा, और इसका जो है जो पहली फॉर्म है सराबा, यसरब सुरूबन। इसका मतलब होता है पानी का जारी होना, और नशे में उतना, या नशे में किसी, तो किसी चीज का गहराई में जाना, नशे में जाना, किसी रास्ते पे अपनी मर्जी से चलना, वो भी इसी मानी के अंदर इसमें शामिल है। जैसे कुरान मजीद में आया है इसमें काफ के अंदर, फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहर सरबा। ये वो मछली का वो टाइम है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुलाम से मछली जो निकल के पानी में चली गई। फरमाया कि मछली ने अपना पाना रास्ता पानी में बनाया। फिल बहर सरबा, नशेब में जाते हुए, यानी नशेब में चलेगी, पानी में चलेगी, नशेब में, तो वही है ना। अच्छा, फिर सराबन जो लफ्ज है, ये रेगिस्तान के लिए भी इस्तेमाल होता है, सराब। अच्छा, उसमें वजह ये है, उसमें चमकने से पानी का गुमान होता है रेगिस्तान के अंदर। आप जब, आपने फिनोमेना इस्तेमाल किया होगा अगर आपने ट्रेवल किया है अरब पेनिनसुला के अंदर, सऊदी अरेबिया वगैरह में, तो जो है गर्मियों के अंदर, गर्मियों के दिनों में बहुत थोड़े थोड़े वक्फे से आपको पानी नजर आता है। और ये बिल्कुल बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, आप थोड़ा सा जाएं, आप किसी जगह पे जाएं तो आपको हर जगह पे नजर आता है ये फिनोमेना। तो अच्छा, फिर वो पानी होता नहीं है, तो इससे उसमें एक और मानी पैदा हो गए धोखे के। तो शराब जो है धोखे को भी फिर कहते हैं। लेकिन इसमें ये बुनियादी जो मादे के मानी जो है, इन नशेबी जगह पे पानी का इकट्ठा होना, ये जो है शामिल लाजमी होता है। पानी चूंकि हमेशा नशेबी जगह पे, सरब उसको कहते हैं, जिसमें जमा होता है, तो उस वजह से फिर उसको शराब जो है उसको शराब कहते हैं, जो मेराज जिसे कहते हैं। तो लेकिन ये देखिए कि इस हवाले से उर्दू का भी इसका एक कनेक्शन जो है वो मौजूद है। तो इससे है अपने रास्ते पे चलना, जो है चलने वाला दिन। सारे वो बिनहार का मतलब है
چلنے پھرنے والا دن میں، سارے جن چلنے والا، اردو میں سورہ مشہور ہے. آپ اس کا کوئی ساتھی جو ہے ترجمہ پڑھ دیں تو آیا. اللہ ایک حملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، بزرگ و برتر ہے اور ہر حال میں باراتر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں. جزاک اللہ. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح کن قوتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کن صفات کا مالک ہے، اس کا ذکر کیا. اچھا، جو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا ذکر کیا گیا، اختیار کا ذکر ہے، وہ جو تدبیر کائنات کر رہا ہے اس کا ذکر ہے. اب یہ 3 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی علم کامل کی جو ہے علم کامل، یعنی وہ اللہ یعلم سے شروع ہوئی تھی بات. علم کامل کی جو ہے وہ بنیاد کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں اس 3 آیات کے اندر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم کی بات ہے، صرف علم کی بات. علیم عالم ہونی، ہر مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے. کائنات میں ہر شے اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو چیز بھی کسی صورت کے اندر بھی موجود ہے. انسان کسی بات کو ظاہر کرے یا چھپائے، اونچی آواز سے کرے، سرگوشی سے کرے، اللہ تعالیٰ کے وہ چیز جو ہے وہ علم کے اندر ہے، اسے مخفی نہیں ہے. کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو یا رات کی تاریکی میں بھی چھپ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور حال سے. دیکھیں وہی بات ہے، آپ کنیکٹ کیجئے ان کو باتوں کو، کہ جس شخص کا بڑا زبردست عقیدہ، سخت جو ہے مطلب پوری اچھا عقیدہ ان باتوں کے اوپر ہے کہ مجھے رات کی تاریکی کے اندر بھی، تنہائی کے اندر بھی، اور جو ہے خلوت اور جلوت ہر جگہ پہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. دیکھیں وہ کیسے پھر اس کی زندگی کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، وہ ہر مقام پہ جو ہے وہ بالکل تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا کہ مجھے دیکھے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. تو یوں اس جو ہے توحید کو اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کو جو ہے بٹھانے کی کوشش کی گئی دماغ میں. اب مادہ کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب دیکھیں یہ بات جو ہے جنرلی بتا دی تھی، لیکن اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، یعنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ بچہ ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہیں، کوئی اعضاء نہیں بن رہا، یہ کوئی ہینڈی کیپ ہوگا، لیکن قوت اور صلاحیتوں کا مالک ہوگا، اس کے اندر کیا کیپیسٹی اور استعداد پائی جائے گی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں پرورش بھی ہو پا رہا ہے، اس کی نگرانی میں یہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور پھر یہ ساری کی ساری باتیں جسمانی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی اس میں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی قسمت اور بناؤ اور بگاڑ، اس کا جو ہے اچھا اور برا ہونا، اس کا سعید اور شقی ہونا، اس کی رزق کی تقسیم، اس کی جو ہے وہ عمر کی جو ہے جتنی بھی اس کی عمر اس نے لکھی ہے، مطلب جس بھی عمر وہ گزارے گا دنیا کے اندر، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے جو ہے علم کے اندر ہے، اور ہر چیز تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے محیط ہے. تو خلق کے اس عمل میں جو ہے ہر چیز معین ہے پوری کائنات کے اندر، محض انسان نہیں، بلکہ جیسے میں نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز بھی جو ہے is well determined, is weighed اور quantified. ہر چیز جو ہے وہ بالکل وہ کی گئی ہے تعداد کے حساب سے، مقدار کے حساب سے، تناسب کے حساب سے، توازن کے اعتبار سے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے اور اس نے بندوبست کر رکھا ہے، وہ اس کو جانتا ہے چیزوں کو. اور ایک اس کو جو ہے مطلب قرآن مجید میں کئی مقام اس پہ بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پانی کی مقدار ہے جو برساتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور باقی چیزوں کو بھی. 3 مقامات میں قرآن مجید کے اندر آیا ہے کائنات کے اندر جو چیزیں جو جس طریقے موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی مقدار کو، کوانٹٹی کو، ویٹ کو، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے توازن. اور یہ ان آیات کے پھر جو ہے ریفرنس بھی دے دیے گئے. تو اس پورے عمل میں ایک زبردست منصوبہ بندی کا ہونا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، آپ اس کو جو ہے احاطہ بھی نہیں کر سکتے. اتنے کاسموس کے اندر اتنے نظام فلکی ہیں جن کا ہمارے جو ہے وہ سپر کمپیوٹرز جو ہے حساب بھی نہیں رکھ سکتے. تو
ان کا سارے کا سارا اس طریقے سے جو ہے ویل کوآرڈینیٹ ہونا، ان کے اندر کوہیرنس کا ہونا، ان کے اندر نظم کا ہونا، ان کے اندر کسی کا نظمی کا شائبہ تک نہ ہونا، اس بات کا ثبوت ہے اس کے پیچھے کوئی زبردست منصوبہ ساز ہے۔ اور یہ جسے الحاد اور ملحدین جو ہے جسے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کہتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یعنی عقل کی جو ہے وہ دیکھیں، جب انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کہتا ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن تو موجود ہے کائنات کے اندر، لیکن یہ خود بخود جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو بن گیا، اس کو کسی نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ تمام غائب کا بھی، اور غائب کا جو لفظ ہے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کی ریفرنس کے حوالے سے جو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز حاضر ہے، اس کے لیے کوئی چیز ماضی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز مستقبل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز حال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو ان کی تمام حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اور اور دیکھیں گے یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کا جو تصور ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس یونیورس کے لیے یا ہمارے اس کرے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ہو، اور دوسری جگہوں پہ ظاہر ہے ہم پوری کائنات میں جب ہم ٹریول اگر کریں تو یہ ٹائم اور اسپیس کا تصور جو ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں اس کے علم کے اندر ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے ساتھ شریک ہو، اس کے ساتھ یا اس کو جو ہے وہ ان پہ نقب لگا سکے، ان کے سے یا اس کو مینج کرنے کی میں کسی کی جو اس کی مدد کی ضرورت ہو، اور وہ اپنی ذات کے بلبوتے کے اوپر تمام جو ہے وہ ان چیزوں کو خود مینج کر رہا ہے، اور ہر چیز اس کائنات کی اس کے آگے سرنگو ہے اور اس کو جو ہے سبمٹ کر رہی ہے، اس لحاظ سے ہر چیز کائنات کی مسلم ہے۔ یہ جس میں نے کہا ظاہر اور پوشیدہ صرف جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو یکساں ہے سب کچھ۔ یعنی کوئی شخص آہستہ بات کرے، زور سے بولے، کوشش کرے، رازداریاں کرے، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب یکساں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ وہ انسانوں کو پکڑنے میں اس لیے جلدی نہیں کرتا تاکہ اسے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ کوئی مجرم کہیں چھپ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، یا ہماری ڈھیل دینے سے وہ طاقت پکڑ لے گا اور پھر شاید دوبارہ اسی گرفت میں لانا مشکل ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب نہیں پکڑتا تو کہ اس کو جو ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود ڈھیل دیتا ہے لوگوں کو۔ فرمایا لہو معقبات، لہو اس کے لیے ہے، معقبات، اچھا یہ لفظ جو ہے اب اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید مشکل لفظ ہے، اس کا بھی ہم اردو کنیکشن دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہیں باری باری آنے والے، اور اس سے پھر علماء نے جو ہے فرشتے مراد دی، اسی کے لیے ہے۔ اب اسی کے لیے لہو میں دو چیزیں جو ہے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارا اس کا ذکر چل رہا ہے، اور زیادہ بات امکان اسی کا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اسی نے مقرر کیے ہیں وہ فرشتے جو باری باری آتے ہیں۔ یہ اچھا اس پہلے اس لفظ کو دیکھ لیں پھر اس کا سبب۔ عقبہ، عقب جو ہوتا ہے نا، عقب آپ کو پتا ہے عقب پیچھے کو کہتے ہیں، عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں، پھر اس سے جو سیکنڈ فارم ہے عقبہ، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، بعد میں آنا جو ہے، ایک دوسرے کے پیچھے بعد میں آنا، تو جو ہے بعد ایک چیز کے بعد کوئی دوسری بعد میں آنے والی چیز کو معقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کی جمع پھر معقبات ہے۔ تو اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ رشتے بھیجتا ہے دو۔ اچھا یہ منکر نکیر کے علاوہ ہے، اور یہ عصر کی نماز کے اوپر ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور صبح کی نماز پہ تو یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ جو ہے ہم حفاظت بھی کرتے ہیں انسان کی، اور جو ہے دوسرے امور ہے وہ بھی سب۔ تو معقب سنگولر ہوا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اردو میں پھر بہت سارے الفاظ نکلے ہوئی ہیں۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے کہیں پہ پڑھی ہے وہ حدیث مبارکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح اور 33 مرتبہ تحمید اور 33 مرتبہ تکبیر جو ہے وہ کہنا، تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یہی لفظ تھا،
मुअक्किबात ला यकीब काइलहुन्ना, यानी ये फर्ज नमाज के बाद दुबरा कुल्ल सलातिन मकतूबा, यानी फर्ज नमाज के बाद जो शख्स भी बाद में मौके बाद की बात की, ये जो ये कहेगा 33 और 34 बजे कहेगा, फरमाया कि वो ना मुराद नहीं हो। वहां भी नमाज के बाद आने वाले जो है अज़कार मुराद, मिन बैन जदई है, जो उसके सामने उसी के लिए हैं बारी बारी आने वाले फरिश्ते, या शाम और सुबह और शाम आने वाले फरिश्ते कह सकते हैं। मिन बैन जदई, अच्छा बैन दरमियान, जदई दो हाथ, दो हाथों के जो दरमियान में है, तो उससे मुराद फिर अरबी में लिया जाता है सामने। व मिन खल्फिही, और जो पीछे, खलफ पीछे, या फजून, हिफाजत करते हैं, मिन अम्र अल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये जो फरिश्ते होते हैं, हमने देखा जिंदगी में बारहा, मुझे भी और आप सबको तजुर्बा हुआ, ये समझ नहीं आती कि ये जो मैं बच गया हूँ इस एक्सीडेंट से, या इस जगह से जो मैं हट गया हूँ, और ये चीज जो मुझे ऊपर आ रही थी और मैं बच गई हूँ, ये कैसे हुआ है। तो दरअसल जो है ये उसकी तोजीह यही है, अल्लाह ताला ने इंसान की हिफाजत के लिए जो, और ये हिफाजत सिर्फ उस वक्त उठा ली जाती है जब इंसान की मौत आ जाए, या फिर अगर जो है उस वक्त उठा ली जाती है जब अल्लाह ताला का अज़ाब किसी कौम के लिए जो है, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी कौम के लिए अल्लाह ताला का अज़ाब जब जो है फैसला हो जाता है, तो फिर ये हिफाजत उठा ली। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युगय्यिरु, वो तगयीर, गैर दूसरी नहीं करता, बदलता नहीं है। गय्यरा युगय्यिरु तगयीरन, बदलना। गैर का मतलब होता है दूसरा, इन एक हालत से दूसरी हालत में, तो जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो फिर तो जो है यही होता है गय्यरा, बदलना। अच्छा, ये जो बदलना है, हालत बदलना, फिर गय्यरा, इसका इतलाक दो चीजों पे होता है। एक किसी चीज की सूरत बदल देना, और एक होता है किसी चीज को, एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना। तो यहाँ पे ये दूसरे मानी मुराद, अल्लाह ताला किसी कौम की जो हालत है, मौजूदा हालत, उसको नहीं बदलता। मा बिकौमिन, जो उस कौम के पास है, हत्ता, जो उस कौम के साथ है, यानी जो भी हालत उस कौम की है, उस कौम को अल्लाह ताला नहीं बदलता, हत्ता यहाँ तक कि युगय्यिरू, वो बदले, माँ उसको, जो बेअनफुसिहिम, जो उनके अपने साथ है, यानी जो उनके अपने नफूस के साथ है, जो उनकी अपनी हालत है, उसको जब तक वो खुद न बदले। माँ व इज़ा, और जब अराद अल्लाह, अल्लाह ताला इरादा फरमाता है, बिकौमिन, किसी कौम के लिए, सुअन, किसी कौम को बुराई का, जब अल्लाह ताला जो फला, तो नहीं, मरद्दा लहू, नहीं लौटाया जाता, ये नहीं लौटाई, यानी टालेगा, लहू उसको। अच्छा, ये मरद्दा जो है, आपको पता है रद्दा, या रुद्दो रद्दन, लौटना, लौटाना, और इसी से बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मरदूद, रद्द करना, मुर्तद, मुतरद्दिद, ये सारे लफ्ज। तो नहीं लौटाए, नहीं है कि लौटाए कोई भी उसको, नहीं, जब अल्लाह ताला बुराई का, इन अजाब का फैसला कर लेता है, फिर किसी के लिए नहीं है कि उसको कोई लौटाए। वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए, इन दूनी ही, उसके अलावा, अल्लाह ताला के अलावा, ये नहीं, मिन वाल। अच्छा, ये वाल लफ्ज भी जो है, ये वाली है, लेकिन वालन जो है, इसमें आगे जो है जो है ये वलिया, ये वली जो लफ्ज होता है उर्दू, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वलिया, ये वही लफ्ज है। वलिया यली, वलायतन, वलायत होना, रिश्ते का होना, किसी के साथ विलायत का रिश्ता होना, मोहब्बत कुव्वत, मोहब्बत मवद्दत का रिश्ता होना, करीब होना, पैरवी करना, ये सारे मानिए। उससे फिर फाइल है वालिन, जो वही लफ्ज है जो उर्दू में वाली कहा जाता है, जैसे कादी होता है, अरबी में उसे कादिन फाइल होता है, वही है वालिन। उर्दू में फिर वली, वाली, मौलाना, मौला, मवाली, मवालात, औला, ये सारे लफ्ज से निकले। वो वल्लजी, वही तो है, युरीकुम, जो तुम्हें दिखाता है, अलबर्क, बिजली, जो तुमको दिखाता है, ये अरा युरी। देखो, रा आ जो लफ्ज होता है वो देखना होता है, और अरा जो होता है फोर्थ फॉर्म, वो दिखाना होता है, वो जो देखना और दिखाना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो इकबाल ने कहा था कि देखा भी दिखाया भी,
سنایا بھی سنا بھی دل کو تسلی نہ نظر میں نہ اخبار میں. تو یہ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا اسپین کے اندر جب وہ تھے. تو اراج دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو بجلی برق، اردو میں مان اس والوں کو برق بجلی، خوفم و طمع، ڈرانے اور امید دلانے. وہ دونوں چیزوں سے ڈر اس بات کو ہوتا ہے کہ بجلی گر نہ جائے اور حسب نہ کر دے. امید کیا ہوتی ہے کہ اب اس کے ساتھ بارش آئے گی اور بادل آئے گا، بارش. یہ دیکھیں آپ وہ لوز نہ کریں اپنا جو ہے کنیکشن لوز نہ کریں. یہ جو پیسج چل رہا ہے قرآن مجید کا، یہ کیا پیسج ہے؟ یہ پیسج ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت. وَيُنشِي، اور وہ وہی ذات ہے ینشی جو اٹھاتا ہے. اچھا یہ لفظ ینشی بھی ہے، اس میں سارے لفظ اس پیج کے اوپر بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ینشی بھی لفظ انشا، ینشی انشاء، پیدا کرنا اٹھانے کے معنوں میں آتا ہے. اور اس سے اردو میں آپ کو پتا ہے جو لفظ ہوتا ہے نشاط، نشاط ثانیہ، ناسنس، دوبارہ اٹھنا. ثانیہ سیکنڈ جو اپرائزنگ ہے کسی قوم کی، اس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں. پھر اسی سے نشو و نما ہے، منشا ہے. منشا یعنی انسان کی خواہشات پیدا ہونے کی یا خیال پیدا ہونے کی جو جگہ ہے اس کو منشا کہتے ہیں. انشا پردازی ہے، اسی سے پھر جو آپ کریٹو رائٹنگ جو لکھتے ہیں، انشا پیدا کرنا، آپ جو رائٹنگ کریٹ کرتے ہیں وہ انشا پردازی کہلاتی ہے. اور منشی وہ لفظ جو یہ سارا کام لکھتا ہے کرتا ہے تو وہ منشی. تو یہ دیکھیں یہ اردو میں بڑا کنیکشن اس کا. وَيُنشِي السَّحَابَ، اور بادلوں کو اٹھاتا ہے. ثقال جو بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے وہ. اردو میں سحاب جو ہے علامہ اقبال نے اس کو نشانی میں استعمال کیا ہے اردو لفظ کے طور پہ بادل کے معنی میں. اور یہ بادل وہ ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا بادل ہو یا پانی کے بغیر ہو. اونچے بادل ہوں، یہ گہرے جھکے ہوئے بادل ہوں، اور ثقال بھاری ہوتا ہے. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹال سکتی. نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے. وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں. وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اب یہ پہلے میں گیا کہ نگران فرشتوں کی تذکیر اور دہانی کروائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اور نگہبانی کے لیے جو ہے وہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. فرشتوں کی دو جماعتیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر. یہ دو جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں اکٹھی ہوتی ہیں. اور یہ پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو نگران ہیں وہ ہر شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پورے کرنے میں زندگی کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی محفوظ ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اس حقیقت کو بیان کرنے سے یعنی مقصد یہ ہے کہ ایسے خدا کی خدائی میں لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں کہ انہیں شتر بے بہار کی طرح زمین پہ چھوڑ دے کیا نہیں. تمہارے اوپر نگران بھی مقرر ہیں اور تمہارے اوپر جو حفاظت کرنے والے بھی مقرر نگہبان بھی ہیں، اور وہ بھی جو تمہارے سارے کے سارے نام اعمال جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، رجسٹر کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے اس حوالے سے بتائی گئی، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہی بات کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ بندوبست فرمایا ہے. پھر عذاب کے معاملے میں سنت الہی بتائی گئی ہے. سب چیزیں کائنات کی اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے. وہ کسی پر جبر نہیں کرتا، کسی قوم کی حالت کو بگاڑتا ہے یا پسندیدہ حالت کو نہیں بگاڑتا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خود فیصلہ نہیں کرتا کہ میں اس کی حالت بگاڑ دوں. جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بگڑنے کی طرف نہ لے جائے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بگاڑتا. اور جب کوئی قوم خود جب تک اٹھ کے اپنے حالات کو سدھارنا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بھی نہیں سدھارتا. تو یہ دیکھیں یہ بات کو بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی قوم جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں وہ ایمان لے کے لا کے آ رہی، تو یہ ان کے سارے اپنے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو کفر کی حالت ہے اور انکار کی حالت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلے نگاہ نہیں جب تک وہ خود نہ بدل.
اگر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے لوگوں کو ایمان میں داخل فرماتا اور کسی کو کفر اور کسی کو ایمان دے دیتا تو پھر سارے کا سارا جھنجھٹ اور پھر سارے کا سارا جو کارخانہ حساب و کتاب ہے وہ برپا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ تو سارے کا سارا پھر مقصد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لینی چاہیے. انسانوں کو بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے دخل اندازی نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اگر ہدایت کی جو تلاش میں ہوں اور ہدایت چاہتا ہوں تو یہ ضرور ہے کہ مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ انٹرفیئر نہیں کرتا اس کے اندر کہ یہ شخص ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اور اس کو ہدایت نہیں مل رہی اور کوئی شخص زبردستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم اور اللہ تعالیٰ کا باغی اور سرکش بن کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ خامخواہ اس کو مطیع اور فرمانبردار بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. اس معاملے میں یہاں پہ قرآن مجید کے بہت سارے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بتا دی. آپ ایک اور بات بھی بتائیے کہ دنیا میں جو قوموں کا عروج و زوال ہے وہ بھی کوئی الگ طور پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور فیصلہ وہی کرتا ہے اس کے فیصلے بھی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک اس کے لیے باقی رکھتا ہے جب تک وہ اپنے اندر اس کی استعداد باقی رکھتے. جب تک وہ قوم مستحق ہوتی ہے اس نعمت کی. اب دیکھیں ایک قوم ہے بہت زیادہ ہم فلاں قوم کی جو ہے بڑی محنت ہے ان کی بڑی کوالٹی بہت اچھی ہے جرمنی کی اور جاپان کی اور یہ مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں کہ وہ ان کے اندر یہ استعداد ہے اور کیپیسٹی ہے اور اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر ہم جو محنت کریں اور لوگوں کو اچھی کوالٹی دیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کے اندر رکھ دی ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. اس ایمان سے تعلق نہیں ہے. ہمارا جو ایمان اگر ہم اپنے ایمان کے ہوتے ہوئے بھی ساری بے ایمانیاں اور ساری چیزیں کریں گے اور لوگوں کو کھانے کے اندر جو ہے وہ زہر اور مضر اشیاء جو ہے ڈال کے دیں گے تو پھر دیکھیں ہمارے اندر وہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی قوموں کی امامت کر سکیں. ہم دنیا کی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ آگے آ کے قوموں کو لیڈ کریں. یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے بدعنوان لوگوں اور ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں جو انسانیت کے لیے انتہائی مضر رساں ہوں ظاہر اللہ تعالیٰ دنیا کی قیادت اور لوگوں نہیں کرتے تھے. تو اس بات کو اچھی طرح جو ہے وہ جان لینا چاہیے. اور اگر ہم اپنے اندر اس کا سبق ہے کہ ہم اپنے اندر استحقاق پیدا کریں اور استعداد پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے امین بنیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر رہیں اور برسیں اور جاری رہیں تو ہمیں ان کے لیے وہ خواص پیدا کرنی ہے. اچھا آفاق میں بھی پھر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں بتا کہ کائنات میں تو بہت زیادہ نشانیاں ہیں موجود ہیں. تم غور کرو اب بجلی چمکتی ہے تو جو پیغام لے کے آتی ہے بارش کا بھی اور بارش سے پھر تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور دوسری طرح اس میں عذاب کا تعزیانہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پانی سے لدے بادلوں کو پیدا فرماتا ہے جو رحمت بن کے جو ہے وہ زمین پہ بارش برساتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی بارش کو طوفان نو بھی بنا سکتا ہے اور اس نے بنایا ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو آپ فرمایا کہ نشانیوں کے بعد اب تو مزید یہ جو نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو کن نشانیوں کے منتظر ہو کہ روزانہ کی آفاق کے اندر روزانہ نشانیاں دیکھتے موجود ہیں لیکن تم ان پہ غور نہیں کرتے. انسان فرمایا کہ قدرتوں کا یہ عالم ہے. انسان جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور قدرتوں اور نشانیوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہے اور تقاضا یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ معمول نہ سمجھے. فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح کرتی ہے رات بجلی اور بحمدہ اور اس کی جو ہے حمد کرتی تعریف کرتی. تعریف کا لفظ جو ہے رہ گیا مس ہو گیا. رات جو ہے وہ کڑک کو کہتے ہیں بجلی. اسی سے سورت کا نام الرعد ہے. کڑک جو گرج ہوتی ہے بادلوں کی جو آواز ہوتی ہے اس کو رات. ملائکہ بھی یہ نہیں تسبیح کرتے من خیفت ہی اس کے سے ڈرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جانتے ہیں وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اس کی جو ہے اس سے ڈرتے ہوئے. وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہی تو ہے جو بھیجتا ہے.
अस्सवाइक, युसाइक का जमा है बिजली, बिजलियां, वो बिजलियां भेजता है। देखिए बहुत सारे आप देख रहे हैं जब बिजलियां चमक रही होती हैं तो उसी में सवाइक जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। फयुसीबु बिहा मन यशा, फयुसीबु, बस वो गिराता है, बिहा उनको, बिजली को, मन यशा, जिसके ऊपर वो चाहे, जहां जहां वो चाहे, शख्स के ऊपर, जमीन के ऊपर। अब ये लफ्ज है, इसको पहले भी बयान किया गया, लेकिन आप फिर से इसको दर देख, असाबा युसीबु इसाबतन, पहुंचाना, ठीक है, बरसाना, गिराना, डालना, चौथी फॉर्म है। पर ये लफ्ज सौब से निकला है, सौब, स्वाद वाओ बास, सौब। साबा का मानी होता है किसी चीज का ऊपर से गिरना, ये तीर का एन निशाने के ऊपर जा लगना, ये जो है साबा है। इसीलिए तीर को मुसीब कहा जाता है। और फिर तीर को अचानक कोई चीज इंसान को आ लगे और जोर से लगे और तकलीफ हो, तो फिर वो मुसीबत के मानों के अंदर उससे जो है बेईमानी आ गया है। इसी वजह से इसी से लफ्ज निकले हुए मुसीबत, मसाइब। और एक और लफ्ज असाबत, असाबत राय उर्दू में इस्तेमाल होता है। मतलब होता है कि राय का बिल्कुल ठीक ठीक किसी चीज के मुताबिक होना, जिस मौजू पे राय दी जा रही है उस मौजू से मुतल्लिक राय का बिल्कुल परफेक्ट सही होना, असाबत कला, असाबत राय। वहुम युजादिलूना, और वो फिर झगड़ा करते हैं, वहुम और वो युजादिलूना, वो झगड़ा करते हैं फिल्लाह, अल्लाह के बारे में। अच्छा, ये युजादिलूना भी वही है, मुजादला है, जादला, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड जादला, युजादिलो, मुजादला, ये मुजादला उर्दू में इस्तेमाल होता है। उर्दू में जंग व जदल, इन जदल होता है, मुजादला। वह शदीदुल मिहाल, और वो है शदीद सख्त, अलमिहाल, तदबीर करने। अच्छा, ये लफ्ज महला जामिल मिहालन, किसी के खिलाफ बुरी तदबीर करना, ये उर्दू में एक लफ्ज आया जो इस्तेमाल नहीं होता। हम एक दो लफ्ज जो है वो भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। लहू दावतुल हक, उसी के लिए है हक की पुकार, उसी के लिए है हक का पुकारना, उसी को पुकारना बरहक। वल्लजीना, देखो बड़ी अहम बात बताई कि अल्लाह ताला उसी को पुकारो, उसी को पुकारना बरहक। वल्लजीना, वो लोग जो यदून मिन दूनिही, उसको छोड़कर किसी और को पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहु, वो जवाब, ला यस्तजीबून, वो जवाब नहीं देते, इस्तजाबा यस्तजीबु, और मुस्तजाब वो शख्स होता है जिसकी दुआएं कबूल होती, तो वो जवाब नहीं देते उनको, विषय किसी बात का, इल्ला मगर, का बासिते, का अर्थ तशबीह है, जैसे बासिते, फैलाने वाला, बासित का मतलब होता है फैलाने वाला, इसी से लफ्ज बसीत, फैला हुआ, तो बासित फैलाने वाला, जैसे फैलाने वाला, कफई है, कफ, कफ किसको उर्दू में कहते हैं, हाथ को, हथेली को, जैसे फैलाने वाला अपनी हथेली को, इलल माए, पानी की तरफ, कि आ पानी मेरी तरफ चल के आ, ठीक है, पानी की तरफ। कफई जो है ये असल में तस्निया है, डुअल है, इसका वाहिद जो है वो कफ है, हथेली। और कफई में असल में कफैन था, तो फिर नून जो है इजाफत की वजह से जो आगे आगे हे लगी हुई है उसकी वजह से नून गिर गई। अब उर्दू में जो है कफ अब इस्तेमाल होता है, आपको पता है, सर ब कफ, यानी सर का हाथों का सर के ऊपर होना, मतलब है अपने हाथ सरों पे निकल के, तो फिर जान की बाजी लगा के निकल। कफे अफसोस बनना, यानी हथेलियों का एक दूसरे के ऊपर मलना, तो इसका मतलब होता है कि कफे अफसोस बनना, यानी किसी का, किसी को कुरान मजीद में कहा है, वो जो कफ़े है अलामा अनफका वही अला कावियतुन अला उरूशिहा, यानी कफे अफसोस बनना, ये कुरान की जो है ये इस्तिलाह है, ये कुरान का ज़बरुल मिसल है, ये कुरान का मुहावरा है, सॉरी, जो है कफे अफसोस बनना, खावियत, वो वही जो है कफ़े, जो है हथेली की वजह मफहूम। अच्छा, फिर हथेली के मफहूम में पाँव के तलवे को भी कफ कहा जाता है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं कफे पा, पाँव की हथेली। दोनों पानियों को अपनी तरफ बुलाए, हथेली से पानी को अपनी तरफ बुलाए, लिजाबलुगा फाहो, लिजाबलुगा, ताकि वो पहुंच जाए, फाहो, उसके होंठों तक, उसके मुंह तक, उसके मुंह तक वो पहुंच जाए। अच्छा, ये जो फा है, बलागत को मतलब होता है, बलागा जब लोग पहुंचना, किसी एक हद तक पहुंचना, उसमें बहुत ज्यादा उर्दू में इस पर लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। और जो लफ्ज फा है वो जो है उसका मन मुंह पे होते हैं, फा के मन जो है, इसमें शायद बाद में आता है। वमा, वमा दलाल, वे बालिगी, वमा दलाल, और नहीं है वो पहुंचने वाला, हुआ वो, यानी पानी पहुंचने वाला, बे बालिगी, उस तक, वो नहीं है वो पहुंचने वाला उस तक जो है।
वमा दुआओ, और दुआ नहीं है दुआ, अलकाफिरीन, काफरों की काफरों की पुकार जो है वो नहीं है। अच्छा, फा के लिए जो है, जो फा लफ्ज है, अब देखो फा के में जो हा है ये जमीर वाली नहीं है, पूरा लफ्ज फा है एक, मुंह के मानों में। और फिर फू के मानी भी मुंह होता है और फम के मानी भी मुंह होता है। ये तीन लफ्ज जो है मुंह के मानी में इस्तेमाल। इल्ला की दलाल, नहीं है काफरों की दुआ मगर गुमराही, अल्लाह की दलाल बेकार है, गुमराही है। वलिल्लाह है, और अल्लाह के लिए यस्जुदु, सजदा करते हैं। सजदे से मुराद है कि इताअत करते, झुकते हैं, सर तस्लीम हम करते हैं। मन फिस समावात है वला, जो कुछ जमीनों में और आसमान में, तौअम व करहन, तौअम व करहन, तौ जो है ये ताअत वाला है, इताअत करते हुए और कराहत करते हुए, नापसंद करते हुए, चाहते हुए न चाहते हुए। तो ये लफ्ज ता एक है, हुक्म मानना, इताअत करना, और दूसरा लफ्ज करे है, कराहत, किसी चीज को नापसंद। ये दोनों लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि तौहम व करन जो है ये उर्दू की इस्तिलाह एज इट इज इस्तेमाल होती है। वज़िलालहुम, और उनके साए, जिलाल जो है उस साए को कहते हैं, जिल की जमा है। और उनके साए भी सजदा करते हैं, इन्हीं चीजें उनके साए भी सज, वो भी इसका मतलब है कि दे आर अबाइड बाय सर्टेन रूल। देखिए शाम को इस तरफ सजदा हो जाते हैं, दूसरी तरफ शाम को, सुबह दूसरी तरफ जो है उनके साए जाते हैं। तो ये कायनात में सारी चीजें जो अल्लाह ताला की अहकाम की जो है पाबंदी कर रही है। बिलगुदुव्व, गुदुव जो है सुबह को कहते हैं, और आसाल शाम को कहते हैं। यानी ये दोनों लफ्ज जो है, आपको पता है हमने पहले बताया था कि अरबों ने दिन और औकात, रात के औकात को 12-12-24 घड़ियों में तकसीम किया हुआ था। और कुदुव एक घड़ी है, एक 1 आवर जो है वो है सुबह फजर से तुलुए आफ्ताब कब तक जो वक्त होता है, ये कुदुव है। और आसाल जो है ये शाम है, गुरूब आफ्ताब के करीब जो शाम का वक्त है वो एक घड़ी आसाल है, असल है। तो ये जो है 2 घड़ियां हैं। इसका मतलब यानी अरबी में मुहावरतन इस्तेमाल होता है, बिल्कुल दुबे वाला साल सुबह और शाम। बादलों की गरज इसकी हमद के साथ इसकी पाकी बयान करती है, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरजते हुए इसकी तस्बीह बयान करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है, और बसा औकात इन्हें जिस पर चाहता है ऐन इस हालत में गिरा देता है जब लोग इसके बारे में झगड़ रहे होते हैं। फिल वाक़या इसकी चाल बड़ी ज़बरदस्त है, इसी को पुकारना बरहक है। रही वह दूसरी हस्तियां जिनको इसको छोड़ के ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं को कोई जवाब नहीं दे सकती। इन्हें पुकारना तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरखास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि पानी इस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफिरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक एक तीर बेहदफ। वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तोन और करन सजदा कर रही है, और सब चीजों के साए सुबह और शाम उसके आगे झुकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। अब इंसान के बिगाड़ के असबाब बताए गए हैं कि इंसान के गुजरने के असबाब में सबसे बड़ा सबब ये है कि इंसान का पैकर महसूस का, इंसान का यानी अपने इंसान का पैकर महसूस का खूगर होना। क्या मतलब है इसका? कि जो कुछ इंसान देख सकता है, जो कुछ इंसान छू सकता है, जो कुछ इंसान सुन सकता है, उसकी जो है बस वही चीज मौजूद है, उसी का आदी होना। और वह बिलमूम पर्दों के पीछे झांकने की कोशिश नहीं करता, और पर्दों ही को असल करार दे देना कि यही चीजें जो मज़ाहिर नजर आ रहे हैं, बाजार यही चीजें हैं सब कुछ, और इनके पीछे कोई चीज नहीं है नजर ना आने वाली। तो देखें कि ये इंसान के बिगाड़ का कुरान ने सबब बताया है। और अगर आप देखें तो जो जदीद इल्हाद है उसकी बुनियाद भी यही है कि जो कुछ नजर आता है बस सब कुछ उसी पे ईमान लाना है, और जो कुछ नजर नहीं आता है उस पे ईमान नहीं लाना, क्योंकि उसका वजूद ही नहीं। तो देखें ये बहुत ज़बरदस्त मौजू है, ये मरकजी मजमून है सूरत अल-कहफ का, मरकजी मजमून है ये। इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे सूरत अल-कहफ को तो देखेंगे कि चारों के चारों की जो सूरत के हैं वो इसी तरफ पॉइंट करते हैं कि देखें इस मादी दुनिया जो है, और मादी जो हमें चीजें नजर आती हैं, और जो मादियत है, इसके अलावा भी इसके पीछे भी जो है वो चीजें मौजूद है। ईमान है, और ईमान बिल गैब है, और रूह है, और मलाइका हैं, और वही है, और वही के अहकाम हैं, और ये सारी चीजें, एक दुनिया है पूरी मौजूद है। अब देखें कि ये पूरी सूरत उसी की, ये मादियत
اور ایمان کی کشمکش کی کہانی ہے. یہ بڑی زبردست صورت ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ صورت. اور آج جمعے کا دن ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جمعہ کے روز پڑھا کرو. یہ چھ صحیح حدیث مروی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت کے بارے میں اتنی حدیث, صحیح مروی حدیث نہیں ہے جتنی القاف کے بارے میں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ صورت ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ نور مقرر فرما دے گا تمہارے لیے. اور دوسری اہم بات جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ دجال سے جو ہے وہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا. دجال کے فتنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ معمول محفوظ فرمائے گا, امیونٹی فرمائے گا. اور وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نور تمہارے لیے مقرر فرما دے گا تو اس نور کی روشنی کے اندر تم اپنی زندگی گزارو گے. اور اس نور کی روشنی کے اندر یہ جو دجالیت کے فتنے ہیں جو اس وقت, اور دجالیت کیا ہے؟ یہ جو آپ کہہ لیں کہ مٹیریلزم ہے, جو مادیت ہے, اس کی ایک امباڈیمنٹ ہے, اس کی ایک فوش. آج جتنی ٹیکنالوجی ظاہر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ ساری کی ساری اس مادیت کے جو ہے فلسفے کے اوپر ہے اور مادیت کے اوپر ہے. یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو جو دجال ہوگا وہ اس مٹیریلزم کا جو ہے ایک امباڈیمنٹ اور اس کا ایک نمائندہ بن کے جو ہے وہ کھڑا ہوگا. تو یہ صورت جو ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ قلبی تعلق ہوگا اور اس کو آپ جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, یہ اس دجالی فتنے کو اور مادیت کے فتنے کو اور یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں انہی پہ ایمان لانے کا جو فتنہ ہے, اس سے یہ معمول اور کام کرے گی. یہ بہت بڑا موضوع ہے, اس پہ میں نے الحمدللہ اس کو میں پہ کام کر رکھا ہے. تو وہ بات بتائی کہ انسان کے بگڑنے کے اسباب یہی ہے, اور انسان چیزوں کو قائم, پرانے زمانے میں بھی یہی تھا, انسان سورج کو دیکھا تو سورج کو جو ہے دیوتا مان لیا, ستاروں کو دیوتا مان لیا. اب بھی دنیا میں قومیں ایسی ہیں جو مشرق جو شمال جنوبی ایشیا میں اور مشرق ایشیا میں جو چیز جس کے اندر کوئی طرح سی خصوصیت دیکھی اسی کو کوئی خدا مان لیا. تو یہ وہ چیزیں بتایا گیا ہے کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ان چیزوں کے اندر کچھ ذاتی خصوصیات نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے رکھی ہیں. اب اس یہاں پہ بتایا گیا کہ بادلوں کی یہ گرج ظاہر کرتی ہے کہ جس خدا نے یہ ہوائیں چلائی, یہ بھاپ اٹھائی, یہ بادل بنائے, بارش کو بجلی کو بارش کا ذریعہ بنایا, اور پھر مخلوق کے لیے اس روئے زمین کے اوپر پانی کی باہم رسانی کا جو ہے وہ ذریعہ انتظام کیا ہے. یہی وہ سبوح قدوس ہے, وہ اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے, اپنی صفت میں وہ بے عیب ہے, خدائی میں لا شریک ہے. یہ جانوروں کی طرح سننے والے تو ان بادلوں میں صرف گرج کی آواز ہی سنتے ہیں کہ ایک بڑی زبردست کڑک کی آواز آئی ہے, مگر جو ہوش مند جو کان رکھتے ہیں پھر وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا اعلان سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بول رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے, اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے, اور چاہے تو یہیں بھی بجلی کی راہ کی چیزوں کو بھسم کر دے. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی اتنی بجلی اتنی قوت ہوتی ہے کہ جس کے اوپر اگر وہ گرے کوئی ایسی چیز نہیں جو معمول رہ سکے, محفوظ رہ سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. مشرکین کے نظریے کی بھی تاکید کی گئی ہے, بادلوں کی گرج کے اندر اور فرشتوں بجلیوں کی کڑک میں اور فرشتوں میں کوئی الوہیت نہیں ہے, یہ خود اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ سارے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان حالات سے جو ہے وہ مجبور ہو کر پھر دوسری قوتوں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کر لیتا ہے. وہ پتھر کے بت ہوں یا انسانی شکلوں میں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کے دعوے دار لوگ ہوں, یا کوئی پیر فقیر اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جو شبدہ باز ہوں, جو غیبی قوتیں ہوں جو انسان کو نظر نہ آنے والی ہوں. بعض اوقات انسان ان پہ یقین کر لیتا ہے. اس طرف جو فرمائی ہے کہ انسانوں تم خود ہی فیصلہ کرو, جب تم مدد کے لیے دست سوال دراز کرتے ہو اور اپنی بے بسی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دست سوال کرتے ہو, تو پھر تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ ان کے سامنے کیسے ان کو پکارتے ہو, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیسے ان کو پکارتے ہو. ان کو پکارنا تو ایسی ہے جیسے مثال دی گئی ہے, ایک الگوریتم بتائی گئی ہے, ایک پیاسا کنویں کے پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اسے پانی کو کہے کہ میرے پاس پہنچ جائے. وہ زندگی بغیر پکارتا رہے, پانی اس تک نہیں آئے گا اور اس کی پیاس سیراب نہیں ہوگی. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی یہ پکار بالکل حاصل ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ بالکل تیر بے ہدف ہے, یہ ان کی آواز صدا بے صحرا ہے,
ان کو کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس بات کا سب سے بڑا اس کا سبق یہی ہے کہ ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر کیفیت کے اندر، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، اور حاجت کے اندر، اور جو ہے عطا کے اندر، اور جو ہے انسان جو احتیاج کے اندر اور فقر کے اندر، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ محض اللہ تعالیٰ کو جو ہے پکارے۔ اگر اس نے دے رکھی ہیں چیزیں تو کہے یا رب تیرا شکر ہے تو نے یہ دی ہے، اور میں اس قابل نہ تھا کہ میں یہ چیزیں جو ہے وہ لیتا حاصل کرتا، کہ تو نے عطا کی۔ اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تو سبب الاسباب ہے، ساری کائنات کے اسباب تیرے ہاتھ میں، تیرے لیے جب نہیں ہے کہ تو میرے لیے حالات کو ایسے اور ایسے ایسے بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے، رسولوں نے اسی طریقے سے سوال کیے ہیں، دعائیں موجود ہیں، انہی سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ۔